السلام علیکم ناظرین، ایک نیا ویلوگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا یہ ویلوگ اسی کڑی ہے، وہی سلسلہ ہے جو کہ قطر میں دوحہ میں ہو رہا ہے۔ بھائی میٹنگ وہی ہوا جس کا ہمیں سب کو ڈر تھا کہ بریانین، سموسن، بوتلن، گلاب جامن اور برخاستن، یعنی سب کھایا پیا اور برخاست کر دیا۔ دیکھیں جی، برا نہیں ماننا، صاف سی بات کہہ رہا ہوں۔ اگر برا لگے تو بھائی مجھے گالیاں دے لینا اور اپنے دل کی بھڑاس نکال لینا۔ ہم مسلمان ہو گئے ہیجڑے، ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں آ گئی ہیں، اور وہ جو شمشیر ہونا چاہیے تھی وہ اب نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں۔ ہاں، ہم اپنے مسلمان بھائی کا تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں حکم دیا گیا قرآن میں کہ اپنی تلواروں کو تیز رکھو، اپنے ہتھیاروں کو تیز رکھو، اور وہی ہوا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ مبارک ہو سارے عالم اسلام کو، ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان ہو کہ مسلمان جو ہے وہ کنڑ ہو گئے ہیں، ہیجڑے ہو گئے، ہیجڑے۔ تالیاں بجاؤ، تالیاں بجاؤ ہیجڑو۔ تم 57 ممالک کے جتنے بھی تھے سب بیکار ہو، لعنت لقے لعنت تمہارے پہ دونوں طرف سے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ادھر میٹنگ ختم ہوگی اور ادھر کچھ نہ کچھ اسرائیل کو جواب دیا جائے گا کہ بھائی تیری ہمت کیسے ہوئی، ایک آزاد مملکت کے اوپر تو نے حملہ کیا، اور وہ بھی وہ ملک جو کہ شروع سے امریکہ اور عراق کو سپورٹ کر رہا ہے۔ $1.5 بلین کے تو وہ لے جاتا ہے امریکہ جو ان کی سیکیورٹی کرتا ہے۔ لیکن ابھی کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب تشریف لائے تھے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ قطر ایئر ویز کے لیے انہوں کو جہاز خریدنے تھے، تو انہوں نے $150 بلین کے جہاز قطر نے جو ہے خریدے امریکہ سے، اور معاہدہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ 400 ملین کا جو ہے ایک جہاز، بہترین جہاز جو کہ شایانہ شان ہو امریکی صدر کے، وہ دیا، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ اب بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا اسی ٹائم ڈیسائیڈ کرتے، ہاں بھائی یہ لو پکڑو، لیکن کیا کریں بیچارے، حد تیرے کی۔ بہرحال دیکھیں جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن بہرحال اس وقت فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، مور دین 1 لاکھ فوج جو ہے اسرائیل نے داخل کر دی ہے، بڑا ہی قتل عام ہو رہا ہے، بہت قتل عام ہو رہا ہے، اتنا قتل عام ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس وقت جو ہے فوٹیجز نہیں آ رہی ہیں، سب جو ہے انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، سب پہ سینسر ہے۔ ادھر سے وہ جو فوٹیلا آ رہا ہے امداد لے کر، 1500 رضاکار ہیں اس کے اندر مختلف ممالک کا، اس کو گھیرنے کی کوشش شروع کر دی ہے اسرائیل نے، اور وہاں پر جو ہے سمندر میں جو ہے ان کے ڈرون جو ہے ان کے اوپر اڑ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ امریکہ جو ہے یہ کہاں سے ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ جیسے حملہ ہوا تو وہ مارک روبیو جو ہے ان کا جو وزیر خارجہ ہے، وہ تو پہنچ گیا وہاں دیوار گریا پہ رونے کے لیے، اس نے وہاں پہ خوب رویا، وہ جا کے اپنی اس نے معافیاں مانگی، توبۃ اللہ کیے۔ دیکھیں نا، جب آپ توبۃ اللہ کرو گے تو آپ کیسے ساتھ ہو۔ پھر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم تو جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم اسرائیل پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنے سارے ممالک کیا کر رہے ہیں۔ پھر ادھر دوسری طرف جو ہے اسرائیل نے ڈائریکٹ حملہ کیا ہے چائنا کے اوپر، اس نے چائنا کو بھی ملوث کر دیا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کتنے بڑے پیمانے پر جو ہے یہ CIA اور دوسرے لوگ جو ہے یہ گیم کھیل رہے ہیں کہ جی انہوں نے چائنا کو ملوث۔ ادھر ابھی جب یہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں پروگرام تو یہ خبریں آ رہی ہیں، اب کتنی کنفرمڈ ہے یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا۔ غیر مصدقہ اطلاعات میرے پاس تک یہ پہنچی ہیں کہ امریکہ نے جو ہے کچھ کارروائی شروع کر دی ہے وینزویلا کے اندر۔ اب وینزویلا میں جو ہے چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، تو اب دیکھنا یہ کہ چائنا وہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کو کیسے بچاتا ہے۔ اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی چونکہ انہوں نے جو جہاز خریدے تھے قطر نے امریکہ سے، تو امریکہ نے لکھا کر دیا تھا کہ جی آپ ہم سے یہ ایگریمنٹ کریں
کہ آپ یہ ہم جو اسلحہ دے رہے ہیں آپ ہمارے کسی الائی ملک کے اوپر استعمال نہیں کریں گے. دیٹس اٹ. آپ ہمارے کسی الائی مسلمان ممالک پہ استعمال نہیں کریں گے. تو اس کے اکارڈنگ یہ استعمال نہیں کر سکتے. اب جب آپ استعمال نہیں کرو گے تو پھر کیا کرو گے؟ لیکن اب سننے میں یہ آ رہی ہے کہ اس کا جھکاؤ جو ہے وہ چائنا اور پاکستان اور ترکی اور ایران کی طرف زیادہ جھکا ہے قطر کا. اللہ کرے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں. میں تو سیدھی سی بات یہ کہتا ہوں کہ وہ جو امریکن اڈے ہیں ان کو خالی کروایا جائے پہلی فرصت میں. دوسرا یہ کہ چائنا، رشیا اور پاکستان اور ایران کو اڈے فراہم کیے جائیں عرب ممالک کے اندر تاکہ یہ دفاع کر سکیں. اسپیشلی میں کہوں گا کہ سعودی عرب میں جو ہے پاکستان کو اڈے سپلائی کیے جائیں جو کہ بارڈر لگ رہا ہے اسرائیل کے ساتھ. پھر ادھر مصر جو ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں بس بولی بولتے ہیں. وہی میں نے کہا نا، گلاب جامن، سموساؤں، چٹنیاؤں، گلاب جامناؤں، گجیاؤں، برفیاؤں سب اندر ہے اور اندر سے جو ہے وہ غلامی کا بندر باہر ایک دم سے. بس یہی کھا سکتے ہیں. وہ شہباز شریف، نواز شریف، ان کو پائے کھلا دو اور کیا ہے، نہاری کھلا دو اور کیا ہے. بہرحال بڑا دل دکھا جی آج. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ رات کو بڑی دیر تک میٹنگ چل رہی. یہاں برطانیہ میں رات کے کوئی 12-1 کا ٹائم تھا تو میں پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے گا. بہرحال پھر میں سو گیا، آنکھ لگ گئی. اب دیکھنا یہ کہ جی کیا ہوتا ہے. لیکن جی وہاں پہ روس جو ہے اس کی لڑائی بڑی شدید ہوتی جا رہی ہے اور نیٹو جو ہے وہ پوری طریقے سے خلاف ہو گیا ہے روس کے. اور اب دیکھنا یہ کہ روس اور نیٹو کی کیا لڑائی ہوتی ہے. یہاں پر تو حکومت نے جو ہے الرٹ جاری کرنا شروع کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ تیسری عالمی جنگ ہے. کل پرسوں 2 دن پہلے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر برطانیہ میں ہوا کہ جی ان کو نکالو، ایمیگرینٹ کو. لیکن وہ ایمیگرینٹ سے بات آ گئی مسلمانوں پہ کہ جی مسلمانوں کو نکالو. ان کے اندر دیکھا گیا کہ اسرائیل کے جھنڈے اور وہ جو ہے کیا نام ہے، رابنسن کیا نام ہے اس کا پتہ لگا کہ وہ تو برٹش ہے ہی نہیں، وہ تو باہر کا ہے. اور اس نے جو ہے لوگوں کو ہائر کیا اور لوگوں نے اسرائیل کے جھنڈے اٹھائے تھے. جب لوگوں نے ان سے انٹرویو کیا کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہو، کہنے لگے جی وہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور یہ مسلمان ہمارے بھائی نہیں ہے. پھر وہاں کچھ لوگوں نے میمز بنائی ہیں کہ جی وہ مسلمانوں کی دکانوں پہ کھڑے ہو کے وہیں سے وہ جو ہے کباب خرید رہے، وہیں سے جو ہے وہ کڑی خرید رہے، وہیں سے تندوری نان خرید رہے، اور لیکن نکالنا مسلمانوں کو. پھر ایمانداری کی بات ہے یہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں، برٹشر ہیں، وہ ان میں بہت سے لوگ جو ہے مخالف ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمارے ساتھ تھے دوسری جنگ عظیم، ہم نے انہی لوگوں کے بلبوتے پہ جیتی. اس زمانے میں انڈیا تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سب ایک ہی ملک تھا پہلے. اس نے کہا کہ اس زمانے کے جو انڈین تھے مور دین 12-13 لاکھ سے زیادہ جو ہے انڈینوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال دکھ یہی ہے کہ مسلمانوں کا. اب یہ نیتنیاہو کہہ رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی فلسطینیوں کو نکالو اور فلسطینیوں کو نکالو. اب وہ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کہ وہاں بسائیں گے، نہیں، وہاں پہ گیس اور پیٹرول کے ذخائر ان کو نظر آ گئے. اب یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہٹیں اور یہ وہاں پہ سمندر میں اپنا کھو دیں اور نکالیں. بہرحال ہے مسلمان لیڈروں، سیاستدانوں اور عوام کو بھی کہوں گا جی، چاہے وہ طالبان ہو چاہے کوئی بھی ہو، جو آپس میں تو لڑ سکتے ہیں لیکن اسرائیل کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تم سب کو مبارک ہو، چوڑیاں بھیج دیں گے ہم تمہیں، سب پہننا. میں بھی پہنوں گا، میں بھی مسلمان ہوں، کیا کروں، میں بھی کھدڑا ہو گیا، ہجڑا ہو گیا. سارے ہجڑوں کو اپنے اپنے ہجڑستان مبارک ہو. ہمارا کیا ہے بھائی، ہم تو چلے جائیں گے. ہم اللہ سے یہ تو کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن ہمارے پاس جو بھی ہتھیار تھا اس کے ذریعے ہم نے کام کرنے کی کوشش کی. بہرحال مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. بڑا دکھی ہوں. آج آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کی طرف سے بہت بڑے پیمانے پر
جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں کتنے فلسطینی جو ہے اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مسجد اقصی صرف فلسطینیوں کی نہیں. یہ تو بھول جاؤ، مسجد اقصی فلسطینیوں کی نہیں ہے، یہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی ہے. اور تمہاری اور ہماری سب کی پوچھ ہوگی، سب کی پوچھ ہوگی، سب کی پوچھ ہوگی، ایسی پوچھ ہوگی. میں تو کہہ رہا ہوں اللہ کرے جتنے نکمے ہجڑے ہیں اللہ سب کو بیڑا غرق کر دے سب کا. جو آج بیچارے فلسطین میں کل ایک بچے کو دیکھ رہا تھا، بھوک سے بلک رہا تھا، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، ان کے پاس چھتیں نہیں ہیں، ان کے جو گھر رہتے تھے وہ بلڈنگ بم مار مار کے مار رہا ہے. اور کہتے ہیں جی پاکستانی فوج یہ ہے، پاکستانی فوج یہ ہے. ابے کیا ہو، چوڑیاں پہن لو، تم آپس میں ہی لڑ سکتے ہو، آپس اپنے لوگوں کو مار سکتے ہو، اور کیا کر سکتے ہو. او جی ترکی دنیا کا بڑا عجیب ملک ہے. ابے ترکی پہ لعنت، ایسے عجیب ملک ہونے کے، ایسے ڈرونوں کے اوپر تمہارے پہ لعنت کہ جی وہ ایران بڑا. ابے ایران پہ لعنت، ایران نے 12 دن جنگ لڑی، پہلے وہاں پہ سیٹل کرا تھا اس کو غزہ کو، پھر کہتا کہ یہ پھر ہم بعد میں بند کریں گے. نہیں، اپنا اپنا، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یا شیخ اپنے مفاد دیکھ. تو آخر میں چلتے ہوئے پھر میں یہی کہوں گا کہ سموسن، پکوڑن، چٹنیاں اور گلاب جامنان اور برفیان، گجیان، یہ سب کھاؤ اور مزے کرو. مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان میرا وطن ہے، پاکستان کے لیے میرے آباء و اجداد نے بڑی قربانی دی ہیں، اس لیے پاکستان آلویز، پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان، اس میں میرے بچے، میرے شہزادے، میرے 18 20 سال کے میرے بیٹے اس میں جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں. میں ان بڑے بڑے جرنیلوں کی بات نہیں کر رہا جو کہ بکاؤ مال ہیں، جن کے ڈیفینس. ابھی تو میں نے کل ایک خبر سنی ہے کہ DHA میں ایک یہ شروع کر رہے ہیں کہ جہاں پر صرف جو 3 اسٹار جرنیل ہے یا اس سے اوپر کے جو جرنیل ہیں ان کو پلاٹ ملیں گے، بریگیڈیئر وغیرہ کو ملیں گے بھی نہیں. تو بہرحال افواج پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.